دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بھیج دیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ قصے ہیں یہودیوں کے گھڑے ہوئے جو ہماری تفاسیر میں بھی بعض علماء نے لکھ دیے ہیں، مگر ان کی کوئی حقیقت ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ یہ آ گئے اور بابل شہر میں جب آئے تو کہتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، انہوں نے فرق بتایا لوگوں کو کہ معجزہ اور ہے اور کرامت ہے اور آپ بھی سمجھے کہ معجزہ اور چیز ہے، کرامت ہے اور چیز ہے۔ اور ایک چیز ہے ارہاس، کیا لفظ بولا؟ جو اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کام ظاہر ہوئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو کر سکتی، اس کو کہتے ہیں ارہاس نبوت۔ بولیے ارہاس، یعنی وہ مستقبل میں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ بولیے نبی ہونے کی مثال کے طور پر لڑکوں نے کوئی میلہ ہو رہا تھا گاؤں میں، کیا ہو رہا تھا؟ لفظ یاد رکھے جی، میلہ ہو رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13-14 سال عمر مبارک تھی، انہوں نے کہا جی آپ بھی آئے چلیں، بڑا مجبور کیا۔ این جب حضور جانے لگے تو اللہ نے نیند جاری فرما دی۔ تو یہ ارہاس نبوت ہے، دلیل ہے کہ حضور ایسا کام کر سکتے اور اللہ کرنے دیتا۔ اور اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ کی یہی 13-14-15 سال عمر مبارک تھی، تو آپ نے وہ دھوتی وغیرہ باندھی ہوئی تھی بچپن میں، تو پتھر بھی اٹھا رہے تھے، تو کسی نے کہا یار تم اپنی دھوتی اتار دو نا، تو تم تو بچے ہو، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ تو جو ہی وہ کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اللہ نے خشی طاری فرما دی۔ یعنی آپ یوں گر پڑے کہ جیسے کوئی بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور حضور اپنی شان میں بدن ننگا کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں ارہاس نبوت ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ بچہ، یہ ہستی آئندہ بہت بڑی بنے گی جس کو اللہ اس طرح ہر چیز سے بچا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ارہاس ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا۔ معجزے میں نبی کا دعویٰ نہیں ہوتا، بولیے نبی کا مثلا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں بیٹا ذبح کروں گا، اللہ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ معجزے میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے، اینڈ یہ کسی کو خبر نہیں ہوتی سوائے اللہ کی، کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے تھے کہ میں ان کو ذبح کروں گا، پتہ تھا کہ یہ بچ جائے گا؟ بولیے نا، امتحان تو تب ہی ہے نا کہ نہ پتہ ہو، اگر پتہ تھا کہ پھر تو امتحان رہا ہی نہیں۔ فلم اور ڈرامہ ہے، ڈرامے اور فلم کا اینڈ پہلے پتہ ہوتا ہے ہدایت کار کو، اس لیے اس کو ڈرامہ کہتے ہیں، فلم کہتے ہیں کہ اینڈ پہلے ہی پتہ ہے، اور جس کا اینڈ نہ پتہ ہو اس کو امتحان کہتے ہیں۔ بچے امتحان کیوں کہتے ہیں جی؟ پتہ نہیں پاس ہوں گے یا، اب تو خیر پاس کا مقابلہ ہے نا، سارے ہی پاس آتے ہیں ماشاءاللہ۔ سکولوں کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ کوئی بچہ فیل ہو گیا تو ہمارے سکول جو ہے اس کی بدنامی ہو جائے گی، لہذا اپنی عزت میں بچوں کا سارا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے۔ البتہ جب ہم سکول پڑھتے تھے تو دھڑا دھڑ بچے فیل بھی اور پاس بھی، کوئی چار پڑھے جڑے بیٹھے نے تو بولو نا، ایسا ہوتا تھا نا۔ اب جناب فیل کی خبر ہی نہیں آتی، کیونکہ ساروں نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے، گورکھ دھندا بن گیا ہے، امتحان تو رہا نہیں۔ بہرحال امتحان تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا، وہ بھی تیار تھے اور وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا مینڈا اور وہ بچا دیا، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ بولیے اس کو کہتے ہیں فرشتے مشرکین مکہ نا اپنے مطلوبہ من چاہا معجزات کا مطالبہ حضور سے کرتے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہاں نہریں کوئی نہیں ہے، نہریں چلا دیں، فوری اگر نبی ہیں تو کریں اشارہ، ابھی نہریں بن جائیں، ہمارے باغوں میں پھل نہیں آ رہا، آپ پھل پیدا کر دیں، آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھے اور اوپر جا کر ہمیں بات کریں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے مطالبات پورے کرنے نہیں آیا۔ تو معجزہ کسی کی فرمائش پر نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، البتہ عظمت نبی کی ہوتی ہے، اور کرامت میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ولی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ آؤ بھائی میں کرامتی بیٹھا ہوں، جو آپ کہو گے میں کر دوں گا، نہیں، ولی کی عزت کے لیے اللہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ اس کو یہ طاقت اور ملکہ عطا فرمائے۔ اور جادو اور چیز ہے، جادو ایک کنٹرولر چیز ہے جس کو شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ فرشتے آئے، وہ جو جھوٹی کہانی تھی اس میں یہ ہے کہ جب یہ آئے دنیا میں
تو تعلیم سکھانے کے لیے تو ایک عورت آ گئی، بڑی کوئی خوبصورت تھی، نام اس کا زہرہ تھا۔ وہ اپنے خامد کا قصہ لے کے آئی کہ میرا خامد یہ کرتا ہے، تو اے نہ فرشتے آ کے بھائی پہلے تو ساڑھے کام آنا، تیرا کام پھر کریں گے۔ اب یہ دیکھیں فرشتوں کی شان بیان ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میرے فرشتے میری نافرمانی کر سکتے نہیں، ہاں جی، فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم عطا فرما رہا ہے۔ یعصون اللہ ما امرہم، میرے حکم کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ مگر یہ انہوں نے کہا تو وہ زہرہ عورت کہنے لگی تم جو آسمان پہ جاتے ہو جس عمل سے اور وظیفے سے وہ مجھے دے دو، اور میرے ایک بچہ ہے اس کو قتل کر دو جس کو ساتھ لے کے آئی تھی، تو پھر میں جو کہو گے کروں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بچہ تو ہم قتل نہیں کریں گے، اور البتہ وہ جو ہم جس سے جاتے ہیں اس میں اکبر بڑا نام ہے وہ تمہیں سکھا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر میری فرمائش پر شراب ہی پی لو۔ تو دونوں فرشتوں نے شراب پی لی، نشے